بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکل حجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بحقنا دعلی مدر العجائب تجدون لها في النوائب كل هم بهم سينجلي بعصمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات مجلس کے آغاز سے پہلے یہ اعلان کر دوں، مومنات مجلس عزا پورے 4:30 بجے آغاز ہو جائے گی۔ باقی جو 4 دن ہیں آپ جانتے ہیں، خمسہ سجاد و زینب آج کی مجلس اور اس کے بعد 4 مجالس اور ہوں گی۔ پورے 4:30 بجے مجلس عزا کا آغاز ہوا کرے گا اور پورے 6 بجے تک انشاءاللہ تعالی مجلس تمام ہو جائے گی۔ آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ صلوات کیجیے۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم فرش عزا پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار ہم سب کا فرش عزا پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہمیں معرفت کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے اور ہم سب میں محبت اور اتفاق قائم دائم۔ میں نے آج کی مجلس کے لیے جو سرنامہ کلام منتخب کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 52 ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ پس تَرَى الَّذِينَ تم دیکھو ان لوگوں کو، تم ان لوگوں کو دیکھو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہا وہ جلدی جلدی کرتے ہیں گھسنے کی دوسروں میں، وہ جلدی جلدی سے گھستے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں نقشہ یقولون وہ کہتے ہیں نقشہ ہمیں ڈر لگتا ہے ان تصیبنا کہ کہیں پہنچ نہ جائے دائرہ ہم پر کوئی پابندی نہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی چھوڑ نہ دے، کئی لوگ ہم سے ملنا نہ چھوڑ دیں، کہیں ہمیں جو فائدہ ان سے مل رہا ہے وہ نہ ملے، کہیں کوئی ہمیں برا نہ سمجھنے لگ جائے۔ پروردگار نے اس سے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا مسلمانوں کو کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے دوستی نہ کرو، یعنی جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے ان سے دوستی نہ کرو، لیکن جنہوں نے دو رخی اختیار کرنی ہوتی ہے، دونوں طرف رکھنا ہوتا ہے کہ یزید کے ساتھ بھی رشتہ داری اور حسین کے ساتھ بھی رشتہ داری، اچھے کے ساتھ بھی برے کے ساتھ بھی، کہ جب جو طاقتور ہو جائے گا ہم مصیبت سے بچے ہوئے ہوں گے۔ تو پروردگار نے یہ منع کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو ذرا دیکھو ان لوگوں کو کہ جب یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اس لیے یاری دوستی رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ کہیں ہم تنہا نہ رہ جائیں، کہیں ہم اکیلے نہ رہ جائیں، کہیں ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی جو فائدہ ان سے پہنچتا ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے۔ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے فَأَسَى اللَّهُ پس اگر چاہے اللہ ان یاتیا بالفتح اور تمہیں فتح مل جائے، یعنی جنہیں وہ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں،
وہ کامیاب ہو جائیں، او امر من عندہ، یا کوئی اور ایسا امر اللہ کی طرف سے ہو جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا، اور پھر جب وہ اٹھیں تو وہ کیا پائیں گے، فی انفسہم نادمین، تب وہ نادم ہو جائیں گے، او ہو ہم نے یہ کیا کیا، ہم انہی کا ساتھ دیتے تو اچھا تھا، ہم نے ان کا ساتھ کیوں دیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کو اسی منبر سے کہتی رہی ہوں کہ ہم جب غلطیاں کر لیتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ہم اتنی بھولی اتنی سادہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہ یہ بھول پن ہے، نہ یہ سادگی ہے، یہ حماقت ہے۔ اور علی والا احمق نہیں ہوتا، علی والا نادان نہیں ہوتا، علی والا ہوشیار ہوتا، بیدار ہوتا ہے۔ ہوشیاری کے لیے بیداری ضروری ہے۔ جو بیدار نہیں رہنا چاہتا، جو غافل رہنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میں پڑا رہوں، سویا رہوں، بس مجھے مل جائے، مجھے دینا نہ پڑے، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، بس مجھے مل جائے۔ اور آپ دیکھیں، آپ ابھی اعلان کر دیں فلاں جگہ سے مفت چیز مل رہی ہے، فوراً لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مفت کیوں لیں آپ، کس لیے، آپ میں ایسی میرے میں ایسی میں کیا خصوصیت ہے کہ ہمیں کوئی مفت دے، کس لیے دے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، اللہ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے، لینے والے کو تو پسند نہیں کرتا۔ مگر ہم ایسے دوڑے جاتے ہیں، کہیں پر سیل لگ گئی، چلو دور فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ جو سیل لگا رہے ہیں وہ پاگل تھوڑا ہی ہوتے ہیں، پہلے رقم بڑھا دیتے ہیں، بعد میں گھٹا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیل لگ گئی جی۔ اسی طرح سے فلاں جگہ پہ مفت چیز مل رہی ہے، فلاں جگہ پہ مل رہی ہے، چلو دوڑو وہاں پہ جاؤ، فلاں پہ۔ اسی چیز نے، کسی حب دنیا نے اور کسی مال اولاد اور اختیارات کی محبت نے ہمیں منافق بنا دیا، اور جو منافق ہو گیا وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ تو پروردگار کیا کہتا ہے، پروردگار چاہتا ہے بیدار رہو، اور جو بیدار ہوگا آنکھیں کھول کے جائزہ لے گا، ایک جگہ سے ڈسا جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا اس طرح۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ بار بار ہمارے ایک لیڈر سے سنتے بھی رہتے تھے رسول پاک کی یہ بات، لیکن ہم آپ کو نام لیے بغیر اس کے لیے دعا کے ساتھ یہ آپ کو حدیث سناتی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا غلطی کرتا تھا تو اسے بچانے والے آ جاتے تھے، کوئی ہم جیسا کملا غلطی کرتا تھا یا اس پر کوئی بات آ جاتی تھی تو سب تنہا چھوڑ دیتے۔ تو اب پھر چیخنا کاہے کا، اب رونا کاہے کا، جب کسی ماڑے بندے کو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور پھر جب شملے تک کوئی پہنچ جائے تو پھر یاد آتا ہے ہاں یہ تو غلط ہے، جب انہوں نے پاؤں پہ پاؤں دیا تھا تب پکڑ لینا تھا۔ جب کوئی پاؤں کچلنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لے کل کو یہ سر پہ پہنچے گا اور سر پہ ناچے گا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور شروع دن سے حق اور باطل کو سمجھ لے، پہچان لے اس کو، تو پھر میرا پاک پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اندر خود مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ روحانی طاقتیں رکھ دی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ بھی ہو تو وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اسے وہ منظر نظر آ رہا ہوتا ہے جو غزوہ بدر لڑنے والے مسلمانوں کو نظر آیا تھا۔ 313 تھے، لیکن دشمن دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا ہزاروں کا لشکر ہے۔ تو پھر پروردگار کا لشکر ہوتا ہے ساتھ، صرف شرط کیا ہے کہ حق کو پہچانا جائے، حق کو پہچانا جائے، اور حق وہ نہیں ہوتا جو ہمارے حق میں ہو، حق وہ ہوتا ہے جسے اللہ حق کہہ رہا۔ صلوات کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
مومنات، آپ جانتے ہیں آج 25 محرم ہے، چونکہ یہ شہادت کا دن ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس دن ہم فقط مولا کے مسائل بھی بیان کریں، لیکن کیا کریں، جن کے اوپر یہ مسائل گزرے ہم نے دیکھنا ہے ان کو، وہ کیا کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ تو ہم متاثر نہیں ہو سکتے، جتنے وہ متاثر ہوئے اس ظلم سے ہم اتنے متاثر تو نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے زیادہ آپ کا جو مقصد ہے اس کو لے کر چلنے والے ہیں، تو ہمیں پھر کن کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنے امام کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شام غریبہ ہو گئی، 11 محرم کو جب قافلے روانہ ہونے لگے تو سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کر دیے گئے، اور وہ جو نیزے پہ سر بلند ہوا تھا اسے دیکھ کر ان کے بیٹے نے، جوان بیٹے نے کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ بی بی زینب نے کہا کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سامنے دیکھیے پھوپھی اماں، نیزے پہ سر، بابا کا سر نیزے پہ اٹھا لیا گیا ہے، میں بابا کو سلام کر رہا ہوں۔ اور فوراً ہی سجدہ شکر میں چلے گئے، فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے۔ اجی جہاں پر صبر نہیں ہو سکتا وہاں پر سید سجاد شکر کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں جب مصیبت آ جائے تو مصیبت کے آنے پر بھی شکر کیا کرو، دیکھنا پھر وہ مصیبت تمہارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، انہیں سید سجاد شہادت کا دن۔ لیکن پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، سید سجاد اب سالار قافلہ ہیں، سیدہ زینب سالار قافلہ ہیں، اب نیزوں پر سر ہیں اور انہیں لے جایا جا رہا ہے، قافلے سے آگے آگے سر لے جائے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے، سورہ کہف کی آیت پڑھی جا رہی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، وہاں پہ امام حسین معجزہ ہے کہ ان کا سر بول رہا ہے، لیکن کیا وہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کس کے فضائل ہو سکتے تھے روئے زمین پر اس وقت؟ کیا وہ اپنے مسائل پڑھ رہے تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ نہیں، کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے جب بھی کسی بھی مشکل حالات میں ہونا قرآن کو نہ چھوڑنا، اگر قرآن چھوڑ دیا تو سمجھو تم نے دین چھوڑ دیا، تم نے ہدایت کی راہ چھوڑ دی۔ شہادت کی مجلس ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ ذکر سید سجاد کا ہے، تمام سادات کو، تمام مومنات کو فرصہ پیش کرتی ہوں، خصوصاً آپ کی سادات کہ ان کے جد کی شہادت ہے۔ آج یاد رکھیے گا، جب رونے لگے نا تو یہ یاد رکھنا کہ آج اس کے لیے، آج کس کے لیے رونے لگے ہیں؟ جو ہر مجلس میں سب سے پہلے آ کے وہاں عزاداروں کے جوتوں اور مجلس میں ایک پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آج وہ عزادار تابوت میں آ رہا ہے، آج وہ عزادار تابوت میں آ رہا ہے، جسے معلوم ہے کہ آج 25 محرم ہے، بس اتنا کافی نہیں ہے کہنا آج 25 محرم، آج دنیا کے سب سے بڑے عزادار کی شہادت، سب سے بڑے عزادار کی شہادت۔ آپ کو پتہ ہے 20 یا 22 محرم کو زہر دیا گیا تھا مولا کو، اور یہ معلوم ہے کہ زہر کا اثر سب سے پہلے کس شے پہ ہوتا ہے؟ جانتے ہوں گے، زہر کا اثر سب سے پہلے جگر پہ ہوتا ہے۔ جلدی نہیں کی انہوں نے،
जहर देने में जल्दी नहीं की, जिगर तो पहले ही फटा हुआ था, जिगर तो पहले ही पाँच हो चुका था। 35 साल खून के आंसू रोते रहे, अरे वो जिगर ही तो फटा हुआ था, वो तो आंखों में लहू आता था। कहती है हिलाले कूफी ने कहा, मौला बहुत रो लिए, बहुत रोते हैं, बड़ा आपका लहू बहता है, आप ऐसा करें मेरे साथ जरा चले, बाजार को चले, जरा ध्यान बदल जाएगा। बाजार का नाम आया, मौला रोने लगे, कहा बाजार का नाम ना ले, मुझे शाम के बाजार याद आ जाते हैं। जब मैं किसी जवान को देखता हूँ मुझे अली अकबर याद आ जाता है, और किसी बच्चे को देखता हूँ अली असगर याद आ जाता है। कहा मौला, मौला आप चले तो सही, आप चले तो सही। मौला उसके कहने पर चले, बाजार की तरफ आए। कहते जैसे ही पता चला मदीने के बाजार में कि मौला आ रहे हैं, सब आ गए, कोई बच्चा आया, कोई बड़ा आया, सलाम करते थे, हाथ चूमते थे। एक कसाब था, उसने दूर से देख लिया कि मौला आ रहे हैं, जल्दी से उठा, कपड़ा डाला गोश्त पे, वुज़ू किया, आकर मौला के कदमों पे गिर गया, कदमों पे हाथ रखकर कहा अस्सलाम अलैका या मौला। कहा वालेकुम अस्सलाम, तू कौन है? कहा मैं दुकानदार हूँ, इधर ही होता हूँ। कहा क्या बेचते हो? कहा गोश्त बेचता हूँ। कहा उठ, मुझे तुझसे कुछ सवाल करना है, ये बता क्या तू शरीयत मोहम्मदी में अहकामे ज़बीहा को जानता है? कहा मौला वो समझा कि शायद मेरा इम्तहान ले रहे हैं, वो समझ नहीं सका, उसने समझा मुझसे पूछना चाहते हैं। कहा हाँ मौला मैं जानता हूँ। कहा अच्छा बता पहली शर्त क्या है? कहा पहली शर्त ये है जब ज़बीहा को ज़िबा करने लगो तो पहले उसे पानी पिलाओ। पानी का नाम आया, सज्जाद ने खुद को जमीन पे गिरा दिया। दरिया बह रहा था, दरिया बह रहा था, कहते दरिया के किनारे मेरे बाबा प्यासे मारे गए। अब बता, अब दूसरी शर्त बता, क्या दूसरी शर्त क्या है? कहा मौला वो जब जानवर को ज़िबा करे तो कोई उस तरह का जानवर ना देख रहा हो। सैयद सज्जाद ने कहा आए मेरी पुपियां 70 कदम के फासले से, आए मेरे बाबा को देख रही थी, आए मेरा सज्जाद गिर गया, आए करबला की तरफ रुख किया, कहा हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। आप जानते हैं सैयदुल साजिदीन कहलाते हैं ना, सैयदुल साजिदीन है। अली ने भी सजदा किया था, अली ने भी सजदा किया था और कूफा के मिंबर पे सजदा किया था, मगर सैयदुल साजिदीन नहीं कहलाए। हुसैन ने भी सजदा किया था, करबला की तपती लेक पे सजदा किया था, मगर सैयदुल साजिदीन नहीं कहलाए। सुन सकेंगे सज्जाद क्यों सैयदुल साजिदीन कहलाए? सुनिए, टोक पहनाया गया था, जंजीरें थी, हथकड़ियाँ थी, बेड़ियाँ थी, टोक बड़ा भारी था और टोक आम नहीं था, शानदार टोक था, उसमें खंजर लगे थे, 4 जंजीरें दाएं तरफ से, 4 जंजीरें बाएं तरफ से टोक के साथ लगी थी। जब जालिम अज़ियत देते थे, दाएं तरफ से 4 जंजीरें खींचते, बाएं तरफ से जंजीरें
हालत में थे, नमाज का वक्त था, नमाज अदा कर रहे थे। अब आगे चल पड़ा काफिला। जब ये रुके रहे तो कहा उनके साथ ने, क्या हुआ? शिमर ने कहा क्या हुआ है, हमारी इजाजत के बगैर काफिला क्यों रुका? तो सिपाही ने कहा सैयद सज्जाद नमाज अदा कर रहे हैं, हालत रकू में। कहा अगर ये नमाज पढ़ते रहेंगे लोग देखेंगे तो हम बागी किसे कहेंगे? चलाओ इन्हें, नमाज हटाओ। अब क्या हुआ? इस तरफ से चार, उस तरफ से चार अफराद आए, घोड़े पे बैठ के जंजीरें खींची, वो रकू से सजदे में गए। वो घसीटते हुए जा रहे थे, सज्जाद का सर सजदे में था और कह रहे थे सुबहान रब्बियल आला बिहम्द, सुबहान रब्बियल आला बिहम्द। आज जनाजा है उस इमाम का जो रोते रहे सारी जिंदगी कि मैं अपने बाबा का जनाजा न उठा सका, मैं अपने बाबा को गुस्ल कफन न दे सका। आज उनका जनाजा है। कहते हैं 3 गुस्ल देने वाले बहुत रोए थे 3 गुस्ल देने वाले। एक अली, जब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे, पहलू पे हाथ था, अली ने कहा फातिमा हाथ हटाओ। बीबी ने हाथ हटाया, अली चीख मार के रो पड़े। बीबी बिस्सा ने कहा अली क्या हुआ? कहा फातिमा ने छुपाया था, उसकी पसलियां टूटी। दूसरी बीबी ज़ैनब, जब उन्होंने बीबी सकीना को गुस्सा दिया तो कहा सज्जाद कुर्ता नहीं उतारता, क्या मैं कुर्ता उतारूं? सैयद सज्जाद ने कहा नहीं बीबी अम्मा, मेरी बहन बड़ी जख्मी। और तीसरे इमाम मोहम्मद बाक़िर जब अपने बाबा को गुस्ल देने लगे तो गर्दन पे देखा, गर्दन की हड्डी पे गोश्त नहीं था। तो गर्दन ने गोश्त खा गए। जब गुस्ल देते हुए करवट ली, ताज़ियाने के निशान थे कमर पे। बाक़िर मामा बैठ के रोने लगे। कहा था सैयद सज्जाद ने कहा था बाक़िर तुमने मुझे गुस्ल कफन देना है, चचा हसन के पास मुझे दफनाना है, सब भाई मिलकर गुस्ल कफन देना। रोते जाते थे। फिर ख्याल आया, कहने लगे बाक़िर मेरे जनाजे पे ज्यादा लोगों को ना बुलाना,